باب نمبر 1 صبر کا عنوان حمد۔ سوال نمبر 1 خوش حد الفاظ کے معنی لکھیں اور زبانی یاد کریں۔ جواب: الفاظ معنی: الفاظ تعریف، معنی ثنا یعنی حمد و ثنا بیان کرنا، تعریف بیان کرنا۔ فرش خاکی، خاک کا فرش۔ لاجوردی، گہرا نیلا۔ صائبہ، چھت۔ بیل بوٹے، نقش و نگار۔ خلعت، تحفہ، پوشاک یا قیمتی لباس۔ خوش رنگ، اچھے رنگ۔ گل پھول، نیا گل پھولنا یعنی نیا پھول کھلنا۔ خاک، دھول مٹی۔ کھنڈر، ویران شہر۔ گلستان، باغ، چمن یا گلشن۔ کوئی بھی ان میں سے ایک معنی جو ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ خوش ذائقہ، مزیدار، لذیذ۔ شیریں دہن، اچھے منہ والا، اچھی زبان والا یعنی میٹھی زبان والا۔ چشمہ، زمین سے پانی نکلنے کی جگہ۔ مہرباں، رحم دل۔ رونق، زینت۔ تسبیح خواں، تعریف کرنے والا۔ آشیاء، گھونسلہ۔ نیکسٹ پیج پہ آئیں۔ الفاظ تنکے، چھوٹے چھوٹے ذرے۔ چہکتی، نغمہ سرائی۔ روزی رساں، رزاق، روٹی دینے والا۔ آب رواں، بہتا پانی۔ رائگاں، بیکار۔ رائگاں، بیکار۔ میوے، خشک پھل۔ خوش انا، فرما بردار۔ میسر، حاصل۔ قدرداں، قدر کرنے والا۔ کاریگری، مہارت، ہنرمندی۔ کارخانہ، کام کرنے کی جگہ۔ بخشی، عطا کی۔ الفاظ معنی لکھنے اور یاد کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ پیج پہ آنا ہے۔ حمد کے سوال جواب ہیں۔ سوال مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ سوال نمبر 1 حمد میں اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ حمد میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا ذکر ہوا ہے۔ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، باغ، پھول، میدان، صحرا اور پرندے وغیرہ۔ سوال نمبر 2 پرندوں کے بارے میں شاعر کیا کہتے ہیں؟ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ پرندوں کے بارے میں شاعر اسماعیل مرٹھی کہتے ہیں کہ چڑیاں جب صبح سویرے اپنے گھونسلوں سے باہر نکلتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے۔ سوال نمبر 3 شاعر نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کس طرح ادا کیا ہے؟ شاعر نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر نعمتوں کی قدر کر کے ادا کیا ہے۔ اس حمد کے شاعر کون ہیں؟ نظم حمد کے شاعر اسماعیل مرٹھی ہیں۔ حمد میں موجود تمام نون گنا والے الفاظ خط کشید کیجیے۔ نون گنا سے مراد کہ جن کے آخری حرف میں نون کے نقطے کی بجائے صرف سادہ نون گنا ہی آئے اسے نون گنا کہتے ہیں۔ جیسے آسماں جہاں پہ نون کی آواز لکھا نون جائے لیکن نون کا نقطہ جو ہے وہ اس کے اندر نہیں لکھتے اور وہ نون گنا جیسے آسماں نون نہیں پڑھا جائے گا لیکن یہ ہے کہ پڑھنے والے کو اس کا مطلب جو ہے وہ واضح ہو جائے گا۔ آسماں، جہاں، صائبہ، گلستان، شیریں، مہرباں، آشیاء، مکان، قدرداں، آب رواں، چڑیاں وغیرہ۔